الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری یہ مجلس دعائے مغفرت کی مجلس ہے۔ صاحب خانہ کے جو رشتہ دار، ان کی اہلیہ ہے، اور بھی جتنے والدہ ہیں ان کی جو دنیا سے رحلت فرما گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کا جو دل کی جو سلیٹ ہوتی ہے وہ بالکل صاف ہوتی ہے، اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہاں تک اس کی سلیٹ صاف رہتی ہے، کوئی گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا۔ جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی کی حکمت تو دیکھیے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا وہاں تک اس کو کوئی پکڑ نہیں، کوئی اس کا لکھا نہیں، برائی نہیں لکھی جاتی۔ اور یہ وقت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا کہ آدمی علم حاصل کر لے، سیکھ لے، سمجھ لے کہ کس میں اللہ کی رضا ہے، کس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کسی کمپنی کے اندر آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا کہ آپ یہ کام کر کے آؤ، تو جانے کمپنی کے باہر آپ کو سکھا دیا جائے گا کہ یہاں اس چیز کو آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے، اگر ٹچ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا آپ کا، اور اگر کچھ آپ نے توڑ پھوڑ دیا تو آپ کو فائن دینی پڑے گی۔ یہ پہلے سے بتلا دیتے ہیں، اور پھر کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بندے کو 15 سال کا ایک زمانہ رہتا ہے بالغ ہونے کے لیے، عمر کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے 15 سال میں لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس میں علم حاصل کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی ناراضگی کس میں، اللہ کی رضامندی کس میں ہے۔ اگر علم نہ ہوتا اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا اور پھر پکڑتا تو یہ بندوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کو بھی بھیجا تاکہ وہ کتابیں سمجھاوے۔ صرف کتابیں ہی بھیج دیتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ بھائی نماز پڑھو، کیسے پڑھتے؟ جب نماز کا تصور ہی ذہن میں نہ ہو تو۔ زکوٰۃ ادا کرو، کتنی ادا کرے، کیسے ادا کرے؟ جب تک علم نہیں ہوگا یہ سب چیزیں پتہ نہیں چلے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، کہا اب اگر تو نے گڑبڑ کی تو تیرا گناہ لکھا جائے گا اور تیرے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جائے گا۔
توبہ کر لی تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جائے گا. اب بندہ آیا اور 15 سال کے بعد جو زندگی گزار رہا ہے، من مانی کر رہا ہے یا رب مانی کر رہا ہے، گزرتے گزرتے زندگی گزار دی، 80 سال 90 سال جتنی اللہ نے لکھی تھی گزار کے چلا گیا. تو اب اس دنیا کے اندر جو اس نے غلط کیا تھا اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اس معافی کا نام ہی تو مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس ذات نے یہ ایک سلسلہ بندوں کے لیے باقی رکھا. کیا باقی رکھا؟ کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر اس کے رشتہ دار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا اس کے لیے ایصال ثواب کے اعمال کرتے ہیں یا صدقے جاریہ کے اعمال کرتے ہیں، وہ پہنچتے رہتے ہیں. انسان بڑا خود غرض ہے، یہ بات یاد رکھو. انسان اپنے مقصد کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ. نہیں، ارے گائے دودھ دیتی ہے وہاں تک دودھ دوتے رہتے ہیں، جب دودھ دینا بند کرتی ہے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پالتے ہیں. اس کو کوئی نہیں پالتا. کیا کرتے؟ کسائی کو دے دیتے ہیں تو ذبح کر دو. یہی ہوتا ہے نا. انسان کا انسان سے جب فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور جب وہ فائدہ دینے کے قابل نہیں رہتا تو کہا کہ اس کو سائڈ پہ کرو. یہ انسان کی فطرت ہے. تو جب دنیا سے چلا جاتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ کے اندر، یہ عالم دنیا ہے، قبر کی جو لائف ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ویٹنگ روم، وہ انتظار کر رہا ہے اندر. کس کا؟ سور پھونکنے کا. جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اٹھیں گے. ہاں، تو قبر والی جو زندگی ہے وہ ویٹنگ روم ہے. اس ویٹنگ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات باقی رکھی کہ اگر دنیا کے لوگ اس کے لیے کچھ تحفہ تحائف بھیجیں گے تو وہ پہنچیں گے. ہاں، آدمی کس کو بھیجتا ہے بھائی تحفہ؟ ہر ایک کو بھیجتا ہے. کہ جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اسی کو تو دیتے ہیں تحفہ. جس سے تعلق نہیں ہوتا، کوئی شناسائی اور پہچان نہیں ہوتی، اس کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. اس لیے کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھو کہ کل دنیا سے جاویں تو وہ بھی 2 لفظ اچھے کہیں ہمارے لیے، کچھ پڑھ کے بخشے. ارے اچھے لفظ بولنے کا بھی فائدہ ہے. نہیں، اچھا لفظ آپ کے لیے کہیں گزر گیا آدمی کا تو کہا بہت اچھا آدمی تھا، کہا اس کا بھی فائدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گیا تو لوگ تعریف کر رہے تھے، بہت اچھا آدمی تھا. تو حضور نے فرمایا کہ وجبت. ایک جنازہ گیا، لوگ برائی کر رہے تھے کہ بہت نکما تھا. حضور نے فرمایا وجبت. صحابہ نے پوچھا کہ اس میں بھی آپ نے فرمایا وجبت اور اس میں بھی فرمایا وجبت؟ فرمایا کہ جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائی کی گئی کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور اگر کوئی ایسا برا آدمی گزرا لیکن اس کی تعریف کر رہے ہیں تو فرشتے اس کو ٹھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تو ایسا تھا. غلط تعریف کرنے سے بھی منع کیا ہے، یاد رکھو. ہمارے یہاں تو دیکھا گیا کہ مردوں کی بھی برائیاں کرتے، قبر کے پاس جا کر بھی برائی کرتے کہ اتنا نکما آدمی تھا یہ. ہاں، یہ دیکھا گیا ہے، میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. عجیب دنیا ہے یہاں کی، کسی کو بخشتے نہیں. ہاں، پتہ نہیں کہاں سے علم آئے گا، کہاں سے جانکاری پیدا ہوگی. نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی طلب ہے، اس طرح کی تڑپ ہے کہ ہم علم حاصل کریں. بس جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے، پی رہے، سو رہے، مر رہے، بس جا رہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہے. ان ساری چیزوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے.
ہیں؟ اللہ کی قسم، آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا جو مزہ اور لذت ہے اگر آپ کو پتہ چل جاوے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں پہلے سے کیوں نہیں بتایا. لیکن ہم نے تو تھڑیے کے اندر زندگی سمجھی ہے کہ یہی جنت ہے ہماری. ہاں، ہم اسی کو جنت سمجھتے، حالانکہ اللہ کی قسم بہت بڑا عذاب ہوگا اس کا، بہت بڑا عذاب ہوگا. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے. اس لیے کہا کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ کچھ کر سکے. بھئی مولانا کو تم سے کیا لینا دینا؟ مولانا کو اپنی بیوی بچے نہیں ہیں، مولانا کے اپنے ابا اماں نہیں ہیں ان کے ابا اماں، تو ان کو پڑھ کے بخشیں گے یا تم کو بخشیں گے؟ کیوں تم لوگوں کو بخشے بھائی مولانا؟ تھوڑی تو عقل سے کام لو. آپ $10-20 میں مولانا کو، مفتی صاحب کو خرید لو گے؟ نہیں. سچ بات یہ ہے کہ خود بھی سیکھو قرآن، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ. ہاں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ تاکہ کل ہم دنیا میں نہ ہو تو وہ ہمیں پڑھ کے بخشے، ہمارے لیے دعا کرے. جس کی گدری جاتی ہے اسی کو ٹھنڈ لگتی ہے. بھائی آپ کو ٹھنڈ لگے اور میں گدری پہن لوں تو کیا آپ کو گرمی لگ جائے گی؟ نہیں. اس لیے ہر ایک نیت کریں کہ ہم قرآن سیکھیں گے. ہاں، قرآن سیکھیں گے. صحابہ کرام نے کوئی بچپن میں قرآن نہیں سیکھا ہے؟ بچپن میں سیکھا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے دوست تھے اور 40 سال میں نبوت ملی، نبوت کا اعلان ہوا، تو یوں سمجھو کہ اس وقت بھی صدیق اکبر 40 کے قریب ہوں گے. تو کسی نے 40 کے بعد سیکھا، کسی نے 50 کے بعد سیکھا، کسی نے 60 کے بعد سیکھا، قرآن سیکھا. یہ ساری چیزیں کہ مولوی آئے گا پڑھ کے بخش دے گا، وہ تو اپنے پیٹ کے لیے آتا ہے، تمہارے لیے آتا ہے. مولانا جو آئے گا وہ تمہارے لیے آئے گا. مجھے بتاؤ، تم کھانا بند کر دو، کوئی مولانا آوے تو کھانا کھلانا بند کر دو تو دیکھو کوئی مولانا آتے ہو تو. اس لیے تھوڑا اپنے کامن سینس کو کام میں لاؤ اور سمجھو. اپنے گھر میں حافظ پیدا کرو، اپنے گھر میں عالم پیدا کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ. میری بات کڑوی ہے لیکن صحیح ہے. دیکھو، مجھے ابھی آج موبائل کے اندر ایک آدمی نے کچھ دنوں پہلے ایک بات بھیجی تھی، میں آپ کو سناتا ہوں. ایک کمپنی تھی، ایک کمپنی، اس کا جو مین آدمی تھا، جو مینیجر، اس نے اپنے 3 کام والوں کو بلایا اور کہا بتاؤ 2 2 5 ہوتے ہیں نا؟ 2 اور 2 ملا کے کتنے ہوتے؟ 5 ہوتے ہیں نا؟ کہا بالکل صحیح آپ کی بات، 2 اور 2 5. دوسرے کا کہا کیسے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں؟ کہا 4 نہیں، 2 2 5 ہوتے ہیں لیکن ایک ملا دیا جائے اس میں تو 5 ہوتے ہیں. تیسرے کو پوچھا کہ 2 2 اور 5، کہا کہ بالکل نہیں، 2 2 اور تو 4 ہوتے. دوسرے دن جو تیسرا آدمی تھا نا، اس کو نوکری سے نکال دیا کہ جاؤ تمہاری چھٹی. تو اس مینیجر کا اسسٹنٹ مینیجر ہوگا، وہ آیا، کہا یار وہ آدمی نہیں ہے. کہا کیا بتاؤں؟ اس کو میں نے پوچھا کہ 2 2 5، تو کہا کہ بالکل صحیح. تو یہ تو جھوٹا ہے اور ہماری کمپنی میں جھوٹے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور اس کو پوچھا 2 2 اور 5 ہوتے ہیں، تو اس نے کہا ہوتے تو 5 لیکن ایک ملانا پڑے گا. تو یہ ذرا ہوشیار آدمی ہے، تو کمپنی میں ہوشیار کی بھی ضرورت ہے. اس کو ہم نے پوچھا 2 اور 2 5، کا نہیں 4 ہوتے. وہ ہے تو سچا لیکن کمپنی میں سچوں کی کہاں ضرورت ہے؟ سچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم نے روانہ کر دیا. اب مینیجر نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ 2 2 اور 5 ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہسٹوری تو میرے سامنے آ گئی، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. کہا تم منافق ہو، ہپوکریسی ہو.
اور کمپنی میں ایسوں کی ضرورت ہے، اس لیے تم چلو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کی دنیا ایسی ہے کہ آپ کو کروا بولیں گے تو کہیں گے یار کیسا آپ لے آئے آدمی کو، یار کیسے مولانا لے آئے. کوئی اپنی تعریف کرے ایسا نہیں لائے، واہ واہ کرتے. یہ کہ میں تو اپنی دہی کھٹی ہوگی تو کھٹی ہی کہوں گا، لینا ہو تو لو ورنہ مت لو. ہاں، میں اپنی کھٹی دہی کو پھیکی نہیں کہوں گا کہ بھائی بہت اچھی ہے. یہ صحیح بات ہے. اب آپ کو سمجھنا ہے مغفرت کے دروازے اللہ کے کھلے. مغفرت کرنے کے اسباب کئی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کوئی بھی سبب کسی بھی سبب سے معاف کر سکتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے دبا ہوا نہیں ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاویٰ کی ہے، اس کے اندر مجموع الفتاویٰ میں انہوں نے بیان کیا کہ 10 چیزیں ہیں جو آدمی کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے. بھئی قبر میں جانے کے بعد تو یہی ایک چیز رہے گی. کسی آدمی کو جیل میں ڈالا جائے تو وہ جیل میں یوں کہ میرے پاس اتنا ہے، پیسہ ہے، اتنا یہ ہے، میرے اتنے دوست ہیں، میری اتنی اولاد ہے. تو وہاں اس کو کہا جائے کہ جس کیس میں آپ کو پکڑا گیا ہے اس کیس کو کلیئر کیجیے. یہ سب چیزیں یہاں کام نہیں لگے گی. یہی کہے گا کہ اور کچھ کہے گا؟ یہی کہے گا کہ جس کیس میں آپ جس گناہ میں پکڑے گئے اس گناہ کو آپ کلیئر کر دیجیے تو آپ کو ہم چھوڑ دیتے. تو اسی طرح سے قبر میں جو آدمی پکڑا گیا ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے رکھے، کئی اسباب رکھے. نمبر 1، ایک آدمی خود ہی دنیا میں توبہ کر لے، خود ہی توبہ کر لے تاکہ صفائی ہو جاوے دنیا میں. حدیث میں آیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. رات کو سونے کے وقت ہر روز 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے پکی توبہ کر کے سو. ہاں، یہ نہیں کہ پیتے جا رہے ہیں کہا کہ کر لیں گے توبہ. پیتے جا رہے ہیں، پیالی پہ پیالی مار رہے ہیں، کہا توبہ کا مفتی توبہ کی ایسی سے توبہ ہوگی. کہا کہ ایسا کہیں گے اس سے کوئی توبہ ہوتی ہے؟ یہ تو پیتے رہیں گے موت تک. دیکھو میرے بھائیو، قبر میں جانے کے بعد سب حقیقتیں کھلنے والی ہیں. ہم نے دنیا میں جو کیا وہ کتنا غلط تھا وہ تو وہاں پہ پتا چلے گا. ایک جیل کے اندر پھنسا ہوا آدمی کہتا ہے کہ اب کبھی بھی نہیں کروں گا. یہاں آ گئی اب کیا کہتے ہو؟ تو دنیا میں کرنا چاہیے تھا کہ اب نہیں کروں گا. جب باہر تھی اس وقت وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا. قبر میں جانے کے بعد کہے کہ یار جو ہم لوگ محفلیں جماتے تھے وہ سب غلط تھی، آج یہاں پتا چلا. کہا وہ تو کہتا رہا مفتی تم کو، لیکن وہ دشمن لگتا تھا، اس کی باتیں کڑوی لگتی تھی. اس لیے آدمی روزانہ سچی پکی توبہ کر کے رات کو جب سوئے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کر کے سوئے کہ آج تک جو کچھ میں نے غلط کیا یا اللہ غلط ہی تھا، میں نے غلط کیا ہے، میں معافی مانگتا ہوں. اس لیے ایک بات یہ توبہ، یہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ استغفار کرتا رہے. استغفار استغفر اللہ سمجھ کے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے کوئی گناہ نہیں، وہ تو معصوم تھے، اس کے باوجود 80 100 مرتبہ استغفار کرتے. اور میں اور آپ، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہے. ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے کتنا معافی مانگنا چاہیے. تیسرا عمل یہ ہے کہ کچھ برائی ہو جائے تو نیکی بھی کر لیا کرو. نیکی کر لیا کرو. نیکی کس کو کہتے؟ میں اور آپ کہہ دوں اس کو نیکی کہیں گے؟ میں اور آپ جس کو کہیں نیکی وہ نیکی نہیں ہے. ہم تو گزر جاتا ہے آدمی اور رات کو شام کو بکرا ذبح کر کے کھلا دیتے، اس کو نیکی سمجھتے. وہ نیکی تھوڑی ہے، وہ نیکی نہیں ہے بھائی. 3 ٹائم تو اس کے گھر کھانا بھیجنا چاہیے ہم لوگوں کو. جس کے یہاں گزر گیا ہے وہاں پہ 3 ٹائم کم از کم رشتہ داروں کو کھانا بھیجنا چاہیے. لیکن یہاں آج کل ایسا چلا، ابھی تو الحمدللہ رکی میں بہت اچھا فرق ہے اس میں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہے. لیکن بہت سی جگہ دیکھا صبح میں گزرا شام کو اس کے یہاں دعوت. ارے دعوت خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، غمی کے موقع پہ دعوت نہیں ہوتی، صرف دعا کرتے رہتے. تو استغفار کرے
اور کوئی نیکی کرے. برائی ہو گئی ہے بھائی، انسان ہے ہم لوگ، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہے، کیا کریں گے، انسان ہے. لیکن اللہ نے اس کے لیے راستہ بھی رکھا ہے، فوراً نیکی کر لو. اللہ کو ناراض کیا تو اب راضی بھی تو کر لو. قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے کبھی برائی ہو جاوے تو نیکی فوراً کر لو، کچھ صدقہ نکال لو. چوتھا عمل یہ ہے کہ گزرنے والے کے اولاد، اس کے بھائی اور اس کے رشتہ دار اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ارے زندہ آدمی کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی. زندہ آدمی ہے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مردہ کے لیے بھی کرنا تو ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں. یا یہ کہ کوئی آدمی اس کو ثواب ہدیے میں کر دے، گزرنے والے آدمی کو ثواب ہدیے میں کرنا، جیسے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب آپ نے پڑھا اور کہا یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دو، وہ تو آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. کسی کو کیا پتا ہے کہ آپ کیا نیکی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں تو شواب زیادہ ہے، ہمارے یہاں شواب والی بات زیادہ ہے. اتنی بڑی دعا کرائی، اتنے ہانڈی پلاؤ بنایا اور یہ بنایا. اللہ تعالیٰ کی یہ سب چیزیں نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو تمہارا تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے. ہاں نیکیاں کرو، چھپا کے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کرو تو زیادہ ثواب اور اس میں طاقت ہوتی ہے. یا یہ کہ اگر کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں ہے اور دنیا سے چلے گئے تو پھر قیامت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو اس سفارش سے گناہ معاف ہوں. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو مصیبت میں ڈال دے، کوئی ایسی بیماری لگ گئی، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے، اس سے بھی. لیکن ہمارے یہاں تو کیا کہیں گے، جیسا کرے ایسا بھرے، ایسا بولیں گے. ہمارے یہاں کوئی اچھا لفظ نہیں بولیں گے. کوئی بیچارہ ایسا بیماری میں پھنس گیا تو کیا کہیں گے، ہاں کرے ایسا بھرے. ارے بھائی تمہیں کیا معلوم کہ وہ کرے وہ بھرے میں سے ہے یا اللہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ تھوڑی برابر تھوڑی ہوتا ہے، سب کے ساتھ معاملہ تو اللہ کا برابر نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے، کسی کو پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتیں لاتا ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یار اتنا سیدھا سادہ آدمی اور اس کو یہ بیماری، تو کیا یہ ضروری ہے کہ گناہ کی وجہ سے بیماری؟ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پہلے میں سکرات کو برا سمجھتی تھی. سکرات جو موت کے وقت آتی ہے تب میں اس کو بہت برا سمجھتی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور آپ کتنے دن تک بیمار رہے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے، کہا اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ برا ہونے کی نشانی نہیں ہے کسی کو بیماری ہو یا سکرات کا ہونا. یہ برائی کی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ برائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوئی. ہاں ہم لوگوں کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی سنی سنائی باتوں کے بولتے رہتے ہیں اور اپنے آخرت برباد کرتے رہتے. اس لیے بھائیو ریالٹی کو سمجھو کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دین میں کیا کہا گیا ہے. اور ایک سبب ہے گناہ کے معاف ہونے کا، قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو قبر اس کو ایسے بھیجتی ہے، دباتی ہے. ہاں ساقہ جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یا یہ کہ قیامت کے میدان میں آدمی پریشان ہوگا، اس پریشانی سے بھی اللہ معاف کرے گا. اور آخری درجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رحم خود کر لے، اپنے فضل سے رحم فرما دے. میرے بھائیوں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایسی زندگی نہیں ہے کہ بس ایسے پاس کر دی اور چلے گئے. نہیں، کچھ احساس اپنے دل میں پیدا کرو. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے زاہد تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں ایک بات کے اوپر 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں.
تو کیا ہوا؟ کہا کہ ایک دن میں جا رہا تھا، بغداد کے اندر آگ لگی، ایسی آگ لگی کہ بہت سارے گھر لپیٹ میں آ گئے، اس کی چپیٹ میں آ گئے اور کئی گھر جل گئے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا مجھے ملا، کہا کہ حضرت آپ کی دکان تو بچ گئی۔ کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو یہ الحمدللہ کہنا کوئی گناہ تھا؟ کہا میں اس پر استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا نقصان نہیں ہوا اس پہ تو الحمدللہ کہا، لیکن جن کا جل گیا اس کا کیا؟ حضور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد سنیے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے تو پسند کیا کہ میری دکان جل نہ جاوے اور محفوظ رہے، اس پہ تو الحمدللہ کہا، لیکن کئیوں کی جل گئی، وہ کہا میں اس پہ استغفار 30 سال سے کر رہا۔ آج انسان خود غرض بنا ہوا ہے، اپنا فائدہ، لوگ جائے چولہے بار میں، کہیں بھی جائے ہمیں کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہی تو ہے۔ آپ کی تکلیف کے اوپر کون روئے گا؟ میں کہتا رہتا ہوں یہاں احساس مر چکا ہے، فیلنگ نہیں ہے اندر۔ اپنوں کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جاتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو ہمیں تکلیف نہیں سمجھ میں آتی۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تابعی ہیں۔ وہ آنکھ سے تھوڑے بہنگے تھے، آنکھ میں عیب تھا ان کو، اور ان کا ایک شاگرد تھا سلیمان اعمش کہتے ہیں جس کی آنکھ میں خرابی ہوئی۔ تو یہ استاد اور شاگرد جا رہے تھے، راستے میں استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ سلیمان ایک کام کرو، ہم جس مسجد میں جا رہے ہیں تم ایک الگ راستے سے جاؤ اور میں ایک الگ راستے سے جاتا ہوں۔ کہا حضرت ایسا کیوں؟ کہا لوگ دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ ایک کانا ہے دوسرے اندھے کو کھینچ کے جا رہا ہے، ایک کانا اندھے کو راستہ دکھا رہا ہے، اور لوگ ہنسیں گے، اور ہماری وجہ سے لوگ غیبت میں مبتلا ہوں گے، اور ہماری وجہ سے وہ گنہگار ہوں گے، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت اچھا ہے نا، ہم کو تو ثواب ملے گا، وہ گنہگار ہوں گے، لیکن وہ بزرگ کا خیال دیکھتے، ہماری وجہ سے لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ آج کل لوگ خود اتنا گناہ نہیں کرتے جتنا لوگوں کی برائیاں کر کے گناہ کر لیتے۔ ہمارے یہاں فیجی میں کوئی عالم صحیح نہیں، کوئی عالم صحیح نہیں، سارے عوام صحیح۔ کیا کوئی عالم؟ ارے چھوڑو یار اس کی بات، سارا وہ مولانا، ارے بات چھوڑو اس کی، وہ مفتی، ارے وہ بھی ایسا ہے، بس یہی پاک لوگ ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں کے علماء جتنے مظلوم ہیں شاید کوئی نہیں، کسی کی زبان کے اوپر کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے منہ سے کیوں ان کے بارے میں بولوں، بھائی میرے پاس کون سی نیکیاں ہیں کہ میں ان کو دے دوں اپنی نیکیاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر غیبت جائز ہوتی تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا۔ کیا کہا؟ غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں کس کی غیبت کرتا؟ اپنی ماں کی کرتا، کہ میں ایک جائز کام کر کے ثواب میری ماں کو ملتا۔ لیکن غیبت جائز نہیں، حرام ہے۔ زنا کو تو ہم حرام سمجھتے، شراب پینے کو تو حرام سمجھتے، لیکن غیبت کو ہم حرام نہیں سمجھتے۔ حالانکہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا تو زنا سے زیادہ سخت چیز ہے، لیکن ہماری محفلیں جو جمتی ہے، شاید شاذ و نادر ہی کوئی محفل اور مجلس ایسی ہو جس میں کسی کی کتاب نہ کھولی گئی ہے، جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو۔ کیوں ہم اپنی آخرت برباد کریں؟ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور آپ کی ماں ہے، میری اور آپ کی ماں ہے، حضور کی بیوی ہے، میری اور آپ کی ماں ہے۔ ان کا ایک قصہ لکھا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور مدینہ منورہ کے اندر کچھ تنگی تھی،
اناج کی اور یہ ساری چیزوں کی کمی تھی. زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے یہ. لوگ بھوکے تھے. ماں عائشہ فرماتے میرے گھر میں کچھ کھجور تھی، تھوڑی سی، زیادہ بھی نہیں تھی. دوپہر کا وقت تھا تو میں سونے کے لیے چلی گئی اپنے بستر پر، قیلولہ کر رہی تھی. میں سو رہی تھی، اتنے میں ایک آواز سنی زور سے، لوگوں کے چلانے کی، چھینا جھپٹی کرنے کی. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور جیسے کہ مار دھار ہو رہی ہو اس طرح کی آواز تھی. تو میرے پاس ایک بچی تھی، میں نے اس کو کہا کہ بیٹا جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کیا ہوا ہے اور جلدی سے مجھے خبر دو. تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی واپس آئی اور مجھے خبر دیتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ شام سے آیا ہے. بڑے تاجر تھے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، بہت مالدار آدمی تھے. لیکن وہ مالداری کیسی تھی سننا آگے چل کے کیا ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آیا ہوا ہے جس کے اندر کھجور ہے، گھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنیر ہے اور الگ الگ سامان لائے ہوئے ہیں. اور تقریباً 700 اونٹ بھر کے سامان آیا ہے. 700 اونٹ کیمل بھر کے آیا ہے، جس میں زیتون بھی ہے، کشمش بھی ہے، سرکہ بھی ہے، کپڑے بھی ہے، الگ الگ سامان ہے. تو کہا یہ آواز کس کی ہے؟ پوچھا عائشہ نے. اس لڑکی نے کہا کہ اصل میں جو تاجر لوگ، بزنس مین سب آ گئے اور بھاؤتال میں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ڈبل دوں گا، کوئی کہتا ہے میں اتنا دوں گا. یہ بھاؤتال کے اندر شور شرابہ ہو رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیچ نہیں رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم اگر عبد الرحمن مل گیا تو میں ڈانٹوں گی. اور حضور کے صحابہ بگڑ گئے. ڈبل کوئی دے رہا ہے، کوئی ٹرپل دے رہا ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، بیچ نہیں رہی، اتنا آواز ہو رہی ہے، میں ڈانٹوں گی. کہ حضور کے صحابہ بگڑ گئے. ماں عائشہ فرماتی کہ میں اپنے دل میں یہ بات کر رہی تھی. کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کسی نے نوک کیا دروازے پہ. لڑکی جا کے دیکھتی ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کپڑا ڈھک کے آئے ہوئے. اور اس لڑکی نے آ کے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں. ماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کو لایا ہے، اللہ ان کو لایا ہے اور وہ اپنے پاؤں سے چل کے خود آئے ہیں، اس لیے تو میں خود ڈانٹوں گی ان کو. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے کو قابو میں کیا اور میں دروازے کی طرف گئی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کپڑا لگا ہوا تھا. میں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف بتاؤ کیا بات ہے. کہا اے صدیق اکبر کی بیٹی، تجھے وہ حدیث یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سننا بہت قیمتی بات، حضور نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے، عبد الرحمن بن عوف پیچھے رہ جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا عبد الرحمن بن عوف پیچھے رہ جائیں گے اور ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا حساب دے کر آئیں گے. کیا کہا؟ اپنا حساب دے رہے ہوں گے اور حساب دے کر آئیں گے. کہا یہ روایت تم نے سنی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پنڈلی کو بعد میں آزاد کر دے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ روایت مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ روایت بیان کی تھی، حدیث میں نے سنی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یہ جتنے لوگ آواز کر رہے ہیں وہ مجھے کوئی 2 گنا، کوئی 3 گنا، کوئی 4 گنا، 5 گنا، اتنا ڈبل ٹرپل مجھے بھاؤ دے رہے ہیں، لیکن میں بیچوں گا نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے 10 گنا ایک آدمی دے رہا ہے. کتنا؟ 10 ٹائمز. مجھے ایک آدمی 10 ٹائمز دے رہا ہے. جب 10 ٹائمز دے رہا ہے تو میں ان کو کیوں دوں بھائی؟ ڈبل میں، ٹرپل میں، 4 ٹائمز 5 ٹائم میں کیوں دوں؟ میں تو 10 ٹائم جو مجھے دے رہا ہے اس کو میں دوں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں آئے کہ ڈانٹوں
اچھی طرح سے کہ اتنی زیادہ لالچ 10 گنا میں بیچنے کے لیے تیار ہو. تو حضرت عائشہ نے یہ سوچا تھا کہ بھئی تمہیں مسلمانوں پہ رحم کرنا چاہیے، مسلمانوں کے حالات کو دیکھو کہ اتنی پریشانی ہے، لوگوں کے پاس اناج نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر کو کہا ہے کہ تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، مدینہ والوں پر یہ جتنا بھی سامان ہے سب تقسیم کر دو. پورے 700 اونٹ بھر کے جتنا بھی لایا ہوں مدینہ والوں پہ خرچ کر دو، پورا فری دے دو. میں نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھی گواہ بنایا کہ تم گواہ رہنا، میں یہ سارا کا سارا مدینہ والوں پہ خرچ کر دوں. پھر کہا کہ ماں عائشہ سے عرض کیا کہ آپ بھی گواہ رہنا کہ میں یہ مدینہ والوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تاکہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میری پنجری کو آزاد کر دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دے. یہ کہہ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف چلے گئے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو اپنے دامنوں کو کھینچتے ہوئی گھر کے اندر آئی اور میں نے سوچا کہ میں نے ایک ایسے صحابی کے بارے میں ایسا گمان کیا جو عشر مبشرہ میں سے ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ میں سے جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی کہ یہ جنتی ہے. کہا میں نے ایسے آدمی کے بارے میں سوچا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جتنے اونٹ تھے 700 اونٹ سب خالی کر کے رکھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان اونٹوں کو ایک صف کے اندر کھڑا کیا ہے. جب صحابہ کی ایک جماعت بھی وہاں پر ہے، مدینہ والوں پہ اس کو تقسیم کر دیا گیا. اب اونٹ خالی رہ گئے کہ اب ان اونٹوں کا کیا کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ کس کام کے، یہ صدقے میں رکھ دو، بیت المال میں جو صدقہ کا مال ہے اونٹ ہے اس میں اس کو بھی رکھ دو. آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی ہے، اب ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو مزے سے گھر میں رہنا تھا. ہے بھائی جس کو نبی نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے اس کے کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میں کچھ کہوں اس میں 100 دفعہ شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی جو فرما دے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، یہ 10 آدمیوں کے نام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی نام ہے. تو ایسے جنتی آدمی ہوتے ہوئے بھی کتنا خرچ کر رہے ہیں اور کتنا ڈر رہے ہیں کہ میں آخری میں رہوں گا، میرا اور آپ کا کیا ہوگا. میں اور آپ کون ہے جو لوگوں کے پیچھے ایسے دیکھتے رہتے وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں آ رہا ہے. آج اکثر لوگ اپنی نیکیاں اسی میں برباد کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہماری بات عام ہوتی ہے، جنرل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے، خطبہ دیتے، وہ ایک جنرل بات ہوتی ہے. اب آپ نے یہ بھائی کہ مجھے کہا مفتی صاحب نے یار، تو کیا کہوں، وہ آپ کی کمی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ لیا. اگر لیا ہو اور اپنے دل تک رکھا کہ مجھے بدل لینا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آدمی کہے گا یار مفتی نے اس طرح کی بات کہی. جس کو سدھرنا نہیں ہے وہ اپنے ساتھ اس طرح لیتا ہے، اور جس کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے وہ کہے گا کہ یار یہ باتیں تو بالکل صحیح ہے اور ہم کو کرنا چاہیے. آج میرے بھائیوں ہمارا ماحول بہت خراب ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم لوگوں کو ہمارا یہ حال ہے، آئندہ نسل کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے تو ان کے ڈالر کی فکر کی ہے، ان کے ایجوکیشن کی فکر کی ہے اور ان کی دنیا بنانے کی فکر کی، لیکن ہم نے آخرت کی تو فکر نہیں کی کہ ہمارا بچہ کتنے کلمے جانتا ہے، قرآن کتنا سیکھتا ہے، کتنا پڑھتا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں پڑھتا تھا، ابھی حافظ بن رہا تھا، تو میری ماں صبح میں پڑھانے بٹھاتی تھی. چائے سے پہلے کہا نہیں، میں کہا مدرسے میں تو پڑھتا ہوں اتنا، پھر بھی کہا نہیں گھر میں کہاں پڑھتا ہے، گھر میں برکت کب ہوگی. اب حافظ مفید گھرے نہ پڑھے تو ظاہری بات ہے کہ بھائی پڑھا کس کام کا. صبح میں ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے اپنے گھر کے اندر، تلاوت قرآن ہو، ذکر ہو، پھر دعا کرو. ٹھیک ہے ایسی دعوتیں کرو تو کسی مرحوم کے نام کی نہیں، ایسے ہی رکھو. ہمارے فیجی میں کوئی ایسے مفت میں کوئی کھلانے کے لیے تیار نہیں. کام لیں گے، دعا کر کے لو کھانا، تو بھائی تم سے کھانا جس سے دعا کے اسی سے لے لیں گے کھانا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے.
کوئی فری کھانے کے لیے بلاتا نہیں مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو. یہ ہمارا دوست بھی ایسا ہے. خیر تو دیکھو ریالٹی پہ آؤ گیا. صحیح بات تو یہ ہے، میں جو بات کہوں گا میں فیکٹ کہتا ہوں. اس لیے اپنے آپ کو چینج کرو، اپنی زندگی بدلو، اور جو ریالٹی کے ساتھ کرنا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ ذکر کرنا. اب یہ ہے کہ ان کی اہلیہ گزر گئی، ان کو روزانہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ کریں گے تو بیٹا ان کے لیے کرے گا، یہ کرے گا تو ان کی اولاد ان کے لیے کرے گی. یہ تو سلسلہ ہے بھائی. ہم لوگوں کو علم بھی لینا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو خلاف شرع ہے، خلاف شرع. ہاں معاف کرنا، ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اپنی بغلوں کے بال 40 دن سے زیادہ دن گزر جاتے لیتے نہیں، کاٹتے نہیں. 40 دن سے زیادہ گناہ ہے. بہت سارے لوگ ناخن نہیں کاٹتے، 40 دن ہو جاتے. ہاں یہی حال مونچھوں کا بھی ہے. مونچھ کا اندر بھی اگر پانی میں اگر آپ کی مونچھیں شریک ہو رہے ہیں مکروہ ہے. یہ سارے حکام کون جانے گا؟ مسجد میں آؤ جلدی جمعہ کے دن، جو باتیں آتی ہیں اس کو سیکھو سمجھو. اللہ تعالیٰ ان کی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور ان کی والدہ کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے جتنے رشتہ دار دنیا چھوڑ چل بسے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماوے، اور ان کی بیٹی کو بھی شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد